یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جس کے ماننے والے تقریباً 4000 سال سے آج تک موجود ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں اور کرسچن کا سلسلہ نسب بھی جا کر آخر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، اسی لیے ان تینوں مذاہب کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں، جن کی آپس میں شادیاں تک جائز ہیں، یعنی یہ آپس میں اہل کتاب ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، یعنی وہ مسلمان تھے، جس کے بعد ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو قوم آگے بڑھی وہ بنی اسرائیل قوم مسلمان ہی تھی، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی قوم کو اسی نسبت سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی سے، جبکہ ان کے باقی بیٹے باقی 3 بیویوں سے تھے۔ یہ کل 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ایک بیٹے لاوی بہت ہی نرم دل اور نیک تھے، جنہوں نے باقی تمام بھائیوں سے لڑ کر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، اور انہی کی نسل میں آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو فرعون مصر سے نجات دلوائی، جبکہ ایک بھائی یہودا کی نسل سب سے زیادہ آگے بڑھی اور اسی نسبت سے انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ جب اس قوم کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئی اور یہ جادو، سود، فتنہ فساد کے اندر پڑ گئے، تو اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر ان کے درمیان بھیجا، جو کہ خود بھی نسلاً یہودی تھے۔ مگر ان لوگوں نے سازشوں سے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جبکہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو کہ آپ کی بیوی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ یہودی رسول اللہ کی رسالت کا انکار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سلسلہ نسب یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے نبوت کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے، جو کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خود کی جان کی قربانی دینے کے لیے چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے، تو اللہ نے خوش ہو کر یہ پروٹوکول آخری امت کے لیے خاص طور پر سنبھال کر رکھا کہ آپ کی نسل سے کوئی اور رسول نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے۔ دنیا میں اس وقت 1.5 کروڑ کے قریب یہودی موجود ہیں، اور یہ سب 12 قبیلے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، جن میں غیر یہودی بھی ٹائم ٹو ٹائم اس مذہب کو قبول کر کے مکس ہو چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کی نسل اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ تاریخی حوالوں سے تو ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آج کے موجودہ دعووں کی بات کریں تو یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج اسرائیل کے اندر صرف 800 لوگوں کی اقلیت کے اندر موجود ہے، جبکہ ان کی زیادہ تعداد ملک شام کے اندر موجود ہے، جہاں پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے آبا و اجداد رہا کرتے تھے۔ یہ خود کو سامریہ فرقہ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں منسی اور افراہیم کی نسل سے ہیں۔ اس کے پیروکاروں کا ایک بڑا حصہ مغربی کنارے کے شہر نابلس، خاص طور پر جبل جرزیم کے اندر رہتا ہے۔ اس اقلیت میں شامل لوگوں کے پاس 3 پاسپورٹ ہوتے ہیں، جن کے اندر فلسطینی، اردن اور اسرائیلی پاسپورٹ شامل ہیں۔ یہ لوگ یہودی مذہب کے پیروکاروں کی طرح بیت المقدس کو اپنا قبلہ تک نہیں مانتے، اور باقی یہودی ان کو اپنا فرقہ نہیں مانتے۔ اس فرقے کے لوگ فلسطینی لہجے کے اندر عربی زبان کے علاوہ عبرانی زبان بھی بولتے ہیں۔ سامریہ فرقے کے مطابق صرف ان کی تورات صحیح ہے، جبکہ باقی تمام تورات یا باقی تمام فرقوں کی تورات کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ملاوٹ ہو چکی ہے۔ یہ لوگ اپنے فرقے کے باہر شادی نہیں کرتے اور صرف سامریوں کے ہاتھ کا ہی ذبیحہ کھاتے ہیں۔ سامریہ فرقے کے لوگ فلسطینی معاشرے کے اندر مل جل کر رہتے ہیں اور عام سکولوں کے اندر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ خود کو تورات کا حقیقی محافظ قرار دیتے ہوئے تورات کے تہواروں کو بھی مناتے ہیں، جن کی تعداد 7 ہے۔ ان کے نام ہیں الفصح، الفطیر، الحساد، نیا عبرانی سال، الغفران، العرش اور فرات التورات۔ لیکن یہودیت میں یہ کوئی اکیلا فرقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اور کرسچن کی طرح ان کے اندر بھی بے تحاشا فرقے موجود ہیں، تقسیم در تقسیم، جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اسے سمپل اور ٹو دی پوائنٹ ہم 2 کیٹیگریز کے اندر جانیں گے، ایک تو نسلی اور علاقوں کے اندر رہنے کے حساب سے، اور دوسرا ان کے عقیدوں کے حساب سے۔ یہودیوں کی 95% آبادی 3 بڑے گروہوں پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑے اور طاقتور گروہ کو کہتے ہیں اشکنازی جیوز۔ بت پرست رومن حکومت کے دور کے اندر ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہودی یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر ہجرت کر کے آباد ہو گئے، خاص طور پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ وغیرہ کے اندر۔ دنیا کے بڑے بڑے مشہور بزنس مین، سائنٹسٹ، ٹی وی ایکٹرز جو آج آپ دیکھتے ہیں، ان سب کا تعلق اشکنازی جیوز سے ہے، جن کا قبضہ دنیا کی ایک بڑی دولت اور وسائل پر آج بھی ہے۔
آج سے صرف ایک صدی پہلے یہ یہودیوں کی آبادی کا ٹوٹل 92% تھے، لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے اندر جرمنی کے اندر ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو آج یہ تعداد گھٹ کر صرف 75% ہو گئی ہے۔ یہ لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے بلکہ یورپ کے ماحول کے اندر رہ کر تھوڑا ماڈرن ہو چکے ہیں۔ ان کا دوسرا بڑا گروہ کہلاتا ہے سفاردی یہود، جو ان کی ٹوٹل آبادی کا 15% ہے۔ یہ لوگ اسپین اور پرتگال ملک کے اندر آباد تھے، لیکن جب ایک کرسچن ملکہ الیزابیلا نے اسپین پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں اور یہودیوں کو اس نے حکم دیا کہ یہ زبردستی عیسائیت قبول کر لیں ورنہ یہاں سے نکل جائیں۔ لہٰذا یہ یہودی سلطنت عثمانیہ میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق یہاں پر بھی اپنی سازشوں سے اس سلطنت کی حکومت کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کر دیا۔ جبکہ ان کا تیسرا بڑا گروہ کہلاتا ہے مزراحی، جو کہ وسطی ایشیا اور عرب علاقوں کے اندر موجود ہیں لیکن تعداد میں بہت ہی کم ہیں۔ جبکہ اگر عقیدے کے حساب سے دیکھیں تو یہودیت کی تاریخ کے اندر کئی سو فرقے بنے اور ختم بھی ہو گئے، مگر جو آج تک موجود ہیں وہ 4 بڑے فرقے ہیں۔ دنیا بھر کے یہودی عقیدے کے حساب سے ان 4 میں سے کسی ایک فرقے سے ہوں گے۔ پہلے فرقے کو کہتے ہیں حریدی، جو کٹر مذہبی اور آرتھوڈوکس ہوتے ہیں اور یہ خود کو خالص یہودی کہتے ہیں، جن کے اندر کوئی مذہب بدل کر نہیں آیا بلکہ نسل در نسل آخری سلسلے تک یہودی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف آپس کے اندر شادیاں کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں۔ یہ لوگ ٹی وی، انٹرنیٹ اور دوسری جدید ٹیکنالوجی سے بھی دور رہتے ہیں۔ ریاست یعنی فوج اور حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے، بلکہ یہ اپنی عبادت اور تبلیغ کے اندر مصروف رہتے ہیں اور خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جو کہ ان کی پہچان ہے۔ دوسرا فرقہ ہے زائنسٹ یا زائنزم۔ یہ لوگ مذہب اور قوم پرست ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ماڈرن ہوتے ہیں، جو کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا یعنی ملک اور فوج کو بھی بالکل مذہب کی طرح ہی اہم مانتے ہیں۔ اور یہی یہودی فرقہ آج اسرائیل کے اندر بھی فساد کی جڑ اور سازشوں کا مرکز ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں اور وسائل پر انہی لوگوں کا کنٹرول ہے اور یہ پوری دنیا کے یہودیوں کو اسرائیل کے اندر لا کر آباد کر کے ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قبالہ نامی کالے جادو سے شیطان سے ڈائریکٹ رابطے کے اندر رہتے ہیں۔ تیسرا فرقہ ہے مسورٹی، جو کہ تقریباً کل آبادی کا 30% ہے۔ یہ فرقہ ویسے تو مذہبی ہے مگر پوری طرح سے نہیں، اسی لیے اپنی تعلیمات اور عقائد کے اندر یہ ٹائم ٹو ٹائم بدلاؤ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ماڈرن دور کے مطابق اپنے قانون بھی بناتے ہیں اور فرقے سے باہر شادیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہبی تہوار اور روایات کو بھی مناتے ہیں، مگر صرف خاص موقعوں پر ہی اپنے مذہبی لباس کے اندر نظر آتے ہیں، کیونکہ باقی ٹائم کے اندر یہ عام لوگوں کی طرح بالکل ماڈرن لباس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آبادی کے اعتبار سے مذہبی طور پر سب سے بڑے فرقے کا نام ہے ہلونم۔ یہ لوگ بہت ہی ماڈرن ہوتے ہیں اور صرف خاص قسم کے تہواروں کو ہی مناتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب سے زیادہ قوم پر دھیان دیتے ہیں اور اسی لیے غیر مذہب کے اندر شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں فرقہ ہے سامری۔ یہ سامری جادوگر نہیں بلکہ سامری نام کے کسی شخص پر بنا ہوا ہے، اور اس فرقے کا ذکر ہم اوپر ویڈیو میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ باقی یہودیوں کے تمام فرقے ان کو اپنا فرقہ مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے فرقے یہودیت کے اندر موجود ہیں، جن میں سے تو کوئی سائنس پر یقین نہیں رکھتا، تو کوئی ٹیکنالوجی پر، اور کوئی تو خدا کے وجود سے انکاری ہے۔ لیکن وہ کیونکہ انتہائی کم تعداد کے اندر ہیں تو ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح سے کرسچن اور مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں بھی ایک الگ ویڈیو کے اندر جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔